السلام علیکم، میں ہوں تاجر یو ایس اے سے، اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ویلاگ میں بنانے جا رہا ہوں وہ یو ایس اے میں جو لوگ وزٹ پہ یا بارڈر کراسنگ یا کسی بھی جگہ سے وہ مطلب انٹری حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انلیگل ہو جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں اپنے کنٹریز میں جاتے ہیں، وہ یہاں کیسے گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں اور کیسے وہ شادی کر کے گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کی میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی اور میں نے آج کے اس ویلاگ میں یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے مطلب پرووائڈ کر رہا ہوں۔ بیسیکلی موسٹلی جو وزٹ پہ لوگ آتے ہیں وہ 6 منتھ کے بعد اوور اسٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کنٹریز میں واپس نہ جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پر وہ کسی نہ کسی ذریعے سے شادی کر لیتے ہیں اور اس شادی کرنے کے بعد وہ گرین کارڈ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اور بہت ساری آپشن ہیں، کچھ اسائلم کلیم کر دیتے ہیں، کچھ سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، اور بہت سارے آپشنس ہیں۔ یو ایس گورنمنٹ نے یہاں کے اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بہت ساری آپشن پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ اس کہانی میں کچھ ایسا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکا یہاں آتا ہے اور وزٹ پہ اور انلیگل ہو جاتا ہے 6 سال سے زیادہ، پھر اس کے بعد وہ ایک اسٹور پہ کام کرتا ہے جہاں پہ اس کو 10 اور ملتے ہیں، اور وہ اس کے بعد وہاں پہ ایک عورت آتی جاتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس عورت سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو ایک دو بار اس نے ایسا کیا، اس عورت نے اسے کہا کہ تمہارے جتنا میرا بیٹا ہے، تو وہ بڑا لڑکا جو ہے وہ ایک دم اداس ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب اسے یہاں ناکامی ہوئی تو اس نے ایک اور کوشش کی، ایک اور ینگ لڑکی کے ساتھ اس نے اپنی سیٹنگ کرنے کی کوشش کی، اور جب اس نے اسے اپنا اظہار محبت کیا کہ مجھے آپ پسند ہو، تو لڑکی نے بھی آگے سے اس کو رسپانس دیا کہ جی ٹھیک ہے، مجھے بھی آپ پسند ہو، اور اس طرح ان کا آپس میں کانٹیکٹ شروع ہو جاتے، نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو لڑکی ہے، ڈیفینیٹلی جب آپ یہاں پہ کسی کو گرل فرینڈ بناتے ہو تو اس کے بعد آپ نے اس کے اخراجات بھی اٹھانے ہوتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے ویکنڈ پہ اس کو لڑکے کو انوائٹ کیا کہ ہم کہیں باہر چلتے ہیں، تو اس کو جانا پڑا اور جاب چھوڑ کے جانا پڑا، کیونکہ موسٹلی پاکستانی یہاں پہ 7 ڈیز کام کرتے ہیں، یا ایشین جتنے بھی ہیں وہ 7 ڈیز کام کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ تو جب یہ لڑکا جاب اسکپ کر کے گیا تو ڈیفینیٹلی اس کو پیسے بھی خرچنے پڑے، تو جب ڈالرز اس کو خرچنے پڑے، ظاہری بات ہے کہ وہ لڑکی اسے شاپنگ بھی کرے گی اور باہر سے کچھ کھائے بھی گی بھی، تو اس کو پیسے بھی خرچنے پڑے۔ خیر اس نے یہ کیا کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لاجک تھا، وہ یہاں گرین کارڈ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو کام ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اس نے اس لڑکے کو اپنی ماں سے ملوایا جو کہ وہ اسٹور پہ لے کے آئی، اور ان کی محبت آگے بڑھنے لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی ڈیمانڈس بھی بڑھنے لگ گئی۔ لڑکی گائے بہائے وقتاً فوقتاً اسے کچھ نہ کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی رہی، جو اس کے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ اس کی تو یہی کوشش تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے، لیکن اگر آپ کسی گوری یا کالی کے ساتھ اپنی سیٹنگ کرتے ہو تو اس کے اخراجات بھی آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ جب یہ کام مزید بڑھنے لگا تو اس لڑکے کو مزید تنگی ہونے لگی کہ میں کتنی محنت سے یہاں پیسہ کماتا ہوں اور میری بہت تھوڑی سی
ڈالرز کی اماؤنٹ کٹھی ہوتی ہے، میں اپنے گھر بھیجوں یا میں اس کو مطلب دوں۔ اس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی یہ کام تو بہت مشکل ہے، تو جب اس نے لڑکی کو انکار کر دیا کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا ہوں، تو اس لڑکی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو پھر مایوسی ہوئی اور یوں سلسلہ ختم ہو گیا محبت کا۔ اب سیکنڈ آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ کچھ لائرز ایسے ہیں جن سے آپ کانٹیکٹ کرنے کے بعد پیپر میرج کر لیتے ہیں، لیکن اس پیپر میرج کی بھی کچھ فیس ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ کسی گوری یا کالی سے یہاں تھرو وکیل لائر آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کو 15 سے 20 ہزار ڈالر دینا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ کو 2 سال کا گرین کارڈ ملتا ہے۔ جب آپ کو 2 سال کا گرین کارڈ ملتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کو 2 سال کا گرین کارڈ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو 2 سال چیک کیا جاتا ہے، عدالت کی طرف سے آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ 2 سال اچھے سے رہ رہے ہیں، کیا آپ کے درمیان محبت کی شادی ہے، آپ کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے۔ جب 2 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 10 سال کا گرین کارڈ مل جاتا ہے، جس کے بعد وہ پاکستانی یا کوئی بھی ایشین ہے وہ اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور اگر تو وہ غیر شادی شدہ تھا اور اس نے ایک لڑکی سے یہاں شادی کی تو اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، کیونکہ 10 سال کے گرین کارڈ کے بعد آپ آزاد ہیں، مطلب آپ اس کے بعد پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ شادی شدہ تھے اور آپ نے یہاں یو ایس کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تو آپ کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے آپ کو یہ مطلب پروف دینا پڑے گا کہ آپ غیر شادی شدہ تھے۔ اگر آپ پاکستان میں شادی شدہ تھے تو آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی۔ اگر شادی ہوئی ہے تو آپ کو یہ پروف دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی پاکستان میں جو بیوی ہے اس کو طلاق دے دی ہے۔ تو اسی سینیریو میں پھر پاکستانی یا کوئی بھی ایشین ہے وہ اپنی کنٹری سے جعلی طلاق نامہ منگواتے ہیں اور پھر یہاں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی اپروول ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ سینیریو یہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اسی طرح پاکستان سے ایک نکاح نامہ جعلی منگواتے ہیں، جس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ آپ عدالت کو بتاتے ہیں، کیس کرتے ہیں کہ میں نے دوبارہ شادی کر لی ہے، پھر آپ اپنی اسی بیوی کو واپس بلا لیتے ہیں یہاں پہ، مطلب وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے اور اس کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہو جاتے ہیں، جس کے بعد آپ یہاں پرماننٹ ریزیڈنس ہو جاتے ہیں، آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر فائدہ جو ہوتا ہے غیر شادی شدہ کو ہوتا ہے۔ میں نے جو یہاں چیز آبزرو کی ہے، آپ یہاں شادی کر کے مت آئیں، اور میرے خیال میں آپ ارلی سٹیج میں اپنے بچوں کو یا خود آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کر کے یہاں آتے ہیں تو بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے پاکستان میں دیکھنا ہوتا ہے اور یہاں بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں رہنا کوئی آسان نہیں ہے، یہاں کے بہت سارے اخراجات ہیں۔ ایک نارمل سے نارمل آپ شیئرنگ میں بھی رہتے ہیں تو آپ کو $600-700 پر منتھ دینا پڑتا ہے، اور یہ اگر پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ تو لوگ موسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے میں جانے والے شاید درختوں سے پیسے توڑ کے پاکستان بھیجتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، محنت ہر جگہ پہ ہے اور محنت کے بغیر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ارلی سٹیج میں آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ارلی سٹیج میں آتے ہیں، آپ یہاں پر شادی بھی کر لیتے ہیں اور اس لڑکی کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے اور آپ یو ایس ریزیڈنس بن جاتے ہیں، جس کے بعد آپ پاکستان سے شادی کر کے ایزیلی اپنی وائف کو اسپاؤس ویزے پہ یہاں انوائٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا ویزا بھی جلدی لگ جاتا ہے۔
لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے آپشن ہیں. یہاں پہ میل کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ان کے لاء میں اس چیز کی پرمیشن ہے. تو کچھ ہمارے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو یہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے لڑکے سے بھی شادی کرنے کے لیے رضامندی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں 15 سے 20 ہزار ڈالر ہے تو آپ اس کام کو ایزیلی سر انجام دے سکتے ہیں. ورنہ آپ نہ تو لائر کی فیس دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس لڑکی کے اخراجات پورا کر سکتے ہیں، نہ آپ اس خواجہ سرا جو خسرے جسے ہم اپنی زبان میں خسرا یا خواجہ سرا کہتے ہیں، یہاں پہ اسے گے کہا جاتا ہے، تو اس کے اخراجات پورا کر سکتے ہیں. یہاں پر ہر کام پیسے سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کچھ بھی حاصل جلدی نہیں کر سکتے ہیں. تو میں جو اس مطلب یہاں پہ ایکسپیرینس جو میرا حاصل میں نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر آتے ہیں تو ارلی اسٹیج میں آئیں. اگر آپ لیٹ بھی آتے ہیں تو آپ کو ٹائم ریکوائرڈ ہے. اور ویسے بھی یہ سب نظام قدرت ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. کب کیا ہو جائے یہ سب ہمارے رب تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اگر ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کی قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے. تو نا امید مت ہوں. اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، ہر دوسرا بندہ نا امید ہی ہے. لیکن ہم نے جینا ہے، جینے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. تو یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو اباؤٹ US شہریت، گرین کارڈ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور یہاں پہ شادی کیسے کی جاتی ہے. تو یہ سارے انفارمیٹو ویڈیو آپ کے لیے آج میں نے شیئر کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پریس کریں گے، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پھر ایزیلی آپ تک پہنچ سکے گی. اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ انشاءاللہ انفارمیشن پہ ہوگی. جیسے آج کی اس US میرج کیسے کی جاتی ہے، گرین کارڈ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس پر تھی. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. اور امید کرتا ہوں آپ کو میری ساری ویڈیوز بہت اچھی لگی ہوں گی اور آپ نے بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کی ہوں گی. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. سی یو سون. اللہ حافظ.